خشخاش دیکھی ہے کسی نے؟ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں خسخس، اردو میں کہتے ہیں خشخاش۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ خسخس جنہ قدر نہ میرا، یعنی میری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے، میرے صاحب نو وڈیائیاں، میرا صاحب ہی اونچا ہے، بڑی شانوں والا ہے، میرا مالک ہی بڑی شانوں والا ہے۔ صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میری اوقات ہی کیا ہے، محل چڑھائیاں سائیاں۔ یہ ساری عزتیں مالکوں کی وجہ سے ہیں، اور مالکوں کو کبھی نوکروں کی کمی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے کوئی کرم کر ہی دیا ہے تو کبھی بھی اس بارگاہ میں اس سے دور نہیں ہونا ہے، رشتہ اپنا مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں گھوڑے کی صفات بیان فرمائی۔ سورۃ العادیات کے اندر فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں کیا خوبصورت اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑے کو تم دیکھو، وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ وہ اسے پہاڑوں پر لے جائے وہ پہاڑوں پر چل پڑتا ہے، وہ صبح صبح اسے بھگائے وہ اس پر بھاگتا ہے۔ جب وہ پہاڑوں پر چلتا ہے تو اس کے جو پاؤں ہیں اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں، ایک جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، لیکن اس کا مالک کہتا ہے چلو اس میں، وہ چل پڑتا ہے۔ وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کہ گھوڑا تو اپنے مالک کا وفادار ہے، ایک کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہے، لیکن اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تیری وفا کہاں چلی گئی؟ اگرچہ وہ نجس جانور ہے، ایک شریعت نے جو احکام بیان کیے وہ اپنی جگہ ہیں، اس کی تعظیم اور تکریم نہیں ہے، تذلیل ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی مالک کی مرضی ہے، جس کو حلال بنائے جس کو حرام بنائے، مالک جسے عزت دے۔ لیکن کتے کا اپنا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ کتا ہے، مگر وہ اللہ کی مخلوق تو ہے نا۔ لیکن یہ کتا بھی اگر وفادار ہو جائے اور اللہ والوں کا بھی وفادار ہو جائے، یہ چار ٹانگوں والا جب اللہ والوں کی خدمت میں آ جائے تو اللہ نے اس کتے کو بھی جنت میں انسانی شکل بلعام بن باورہ کی صورت میں داخل جنت فرمائے گا۔ وہ اصحاب کہف کا کتا وہ بھی تو داخل جنت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے مالکوں کی خدمت کی، بے وفائی نہیں کی۔ تو جو اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے اور اپنا تعلق اور اپنی وفا رکھے، جتنا مالک دے اس پہ صبر کرے، شکوہ نہ کرے، جڑا رہے، تو اس پہ ہمیشہ کرم ہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا اور وہ واقعہ اتنا حسین تھا کہ میرا دل چاہا کہ میں اسے بیان کروں۔ یہ واقعہ اس عظیم ہستی کا ہے جنہوں نے منظوم سیرت النبی لکھنے کا صحرا جن کے سر ہے، ابو العصر فردوسی اسلام اور قومی ترانے کے خالق حافظ جالندھری۔ یہ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں۔ 71 سال کی عمر ہے جب یہ واقعہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں 71 سال کا بوڑھا شخص، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کر کے حاضر و ناظر جان کر تحریر کر رہا ہوں کہ اس میں جھوٹ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں، نہ میں نے کسی سے سنا ہے، نہ میں نے کوئی سنا سنایا واقعہ بیان کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ حافظ جالندھری وہ ہیں کہ جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا۔ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی میری عمر تھی، اس 12 سال کی عمر میں میرے خالو مجھے لے کر جلال پور جٹاں آئے۔ کہتے ہیں ان کے پیر و مرشد وہاں رہتے تھے۔ حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ مجھے ثنا خوانی کا شوق تھا بچپن سے، میں حضور کی ثنا خوانی کرتا تھا، تو جب میرے خالو نے بتایا کہ یہ بچہ نعت پڑھتا ہے، قاضی صاحب فرمانے لگے ہمیں بھی نعت سناؤ۔ تو جب میں نے نعت سنائی تو وہ نعت ان کو اتنی پسند آئی کہ جب بھی شام کو محفل سجتی وہ مجھے بلاتے، کہتے کہ کھڑے ہو کے نعت سناؤ، اور میں نعت سناتا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا
ایک دن قاضی صاحب اپنے رنگ میں تھے، فرمانے لگے کہ حفیظ آج تم لوگوں کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ زمانہ تمہاری لکھی ہوئی نعتیں پڑھے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی اس بات کی، لیکن جب میں نے منظوم شاہنامہ اسلام سیرت النبی کو جب میں نے لکھا تو یہ تو پورے عالم میں مطلب ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ شاہنامہ اسلام کیا ہے۔ حضور کی پوری سیرت کو منظوم انداز میں لکھنے کی سعادت حاصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی منظوم سیرت ہی حفیظ جالندھری صاحب کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے حضور کی محبت کا کہ اسی سبب سے ہی ان کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح شب و روز گزر رہے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ لوگ آئے قاضی صاحب کے پاس اور کہنے لگے کہ قاضی صاحب باہر خلق پریشان ہے، خشک سالی ہے، قحط کی سی کیفیت ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ یہاں ٹھنڈے ٹھار کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر لوگ پریشان ہیں، تو چلو کوئی تعویذ گنڈا نہ صحیح، کوئی دعا ہی کر دو آپ۔ طنزاً انہوں نے یہ بات کی۔ قاضی صاحب مسکرائے اور فرمایا کہ آپ صاحبان علم و دانش ہیں، بارسان محراب و منبر ہیں، آپ کیوں نہیں دعا کرتے؟ کہنے لگے ہم تو روز نماز استسقاء ادا کرتے ہیں باہر جا کے، آپ آتے نہیں ہیں، نہ اپنے مریدوں کو بھیجتے ہیں، حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، یہیں مزے کر رہے ہیں، بڑے پیر بنتے ہیں، دور دور سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یہ جو ایک مشکل کی گھڑی ہے نکل کر خانقاہوں سے ذرا ادا کیجئے رسم شبیری۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کتوں سے کہیں کہ وہ دعا کریں؟ تو وہ جو صاحبان آئے تھے وہ تو غصے میں آ گئے، اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں تو کتوں کی زبان سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو آتی ہے تو آپ ہی ان سے دعا کرا لیں۔ قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اچھا چلیں ہم ہی ان سے دعا کراتے ہیں، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد آئیں اور آ کر دیکھیں، کتوں سے دعا کراتے ہیں۔ وہ لوگ چلے گئے، کہنے لگے کہ یہ بابے بھی بڑے مسخرے ہوتے ہیں، عجیب و غریب کتے اب دعا کریں گے، مطلب یہ کیسی بات ہو گئی؟ طنز کرتے ہوئے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ قاضی صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ صبح ہم نے دعوت رکھی ہے، حلوہ تیار کرو رات ہی رات میں۔ رات کو تیاری شروع ہو گئی، صبح جب ہوئی تو سارا گاؤں ہی باہر آ گیا کہ دیکھیں آج کیا تماشا ہوتا ہے بھائی۔ اب حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ میں چونکہ بچہ تھا تو میں اپنے دوستوں کو لے کے مسجد کی چھت پہ چلا گیا، وہاں سے دیکھوں کہ گلی میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ گلی کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو گئے نماز کے بعد، اور پیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے مٹی کے تھال جگہ جگہ پہ رکھنا شروع کر دیا، اس کے اوپر کیلے کے پتے بچھا دیے، اور اپنے ہاتھ سے حلوہ لیا اور نکال کے ان جو تھال تھے ان میں انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ پوری گلی کے بیچ میں انہوں نے تھال رکھ دیے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے، تو آپ نے اس کو گنا تو کہتے ہیں اس کی تعداد 122 تھی۔ کہنے کہ ابھی اس کام سے وہ فارغ ہوئے کہ اتنے میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں، تو ہم نے دیکھا کہ گلی کے مشرق کی جانب سے ڈھیر سارے کتے جو ہے وہ چلے آ رہے، ایک پورا جھنڈ ہے چلا آ رہا ہے، اور وہ ہر تھال کے اوپر 3 کتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو جو گلی کا کتا تھا جو اکثر دربار شریف کے باہر ہی بیٹھا رہتا تھا، وہ ان سب کو لے کر آیا تھا۔ قاضی صاحب نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا میاں کالو بات یہ ہے کہ تم تو ہمارے اپنے ہو، تم تو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہو، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ حلوہ کھائیں، اور جب حلوہ کھا لیں پھر ہمارے لیے دعا کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نہیں برس رہی، اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی اور مخلوق بھی ہلاک ہو رہی ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس زمین پر بارش برسے اور اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچے۔ تو وہ کتا جو تھا گلی کا وہ گیا اور یوں سب کے پاس سے ہوتا ہوا آخر تک گیا،
اور سب نے حلوہ کھانا شروع کر دیا۔ جب تک وہ حلوہ کھاتے رہے تو حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کتا جو ہے وہ یہاں سے وہاں جاتا اور وہاں سے یہاں آتا، جیسے وہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب حلوہ کھا چکے کتے تو اس کے بعد سب نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور عجیب انداز میں غرانے لگے، اور حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آواز ایسی تھی کہ جو بچپن میں کبھی رات کو کتے اس طرح آواز نکالتے تو دادی کہتی کتے آج رو رہے ہیں اللہ خیر کرے، اس طرح کی آوازیں نکال لیتے، سب نے ایک ساتھ آوازیں نکالنا شروع کی۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک وہ اس طرح غراتے رہے اور اس کے بعد دوسری سمت سے مشرق کی طرف سے آئے تھے اور مغرب کی طرف سے سارے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے تو قاضی صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اور دیر تک وہ بھی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی ریش مبارک بھی ان میں بھی موتی چمکنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا می برسا کہ سب جل تھل ہو گیا۔ لوگ بڑی مشکل سے بھاگے اپنے آپ کو بھیگنے سے بچانے کے لیے، کوئی کہیں، اور وہ بارش خوب برسی۔ جب بارش ہو رہی تھی ہم اندر آئے، ہم بھی بچے تھے، تو اندر ہم نے دیکھا کہ وہی صاحبان جو کل آئے تھے اور تنزن گفتگو کر رہے تھے وہ بھی بیٹھ کر مسجد میں قاضی صاحب ان کو بھی حلوہ کھلا رہے تھے۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے ان صاحبان سے کہ دیکھو، اگر نیک مقصد کے لیے کتے بھی جمع ہو جائیں تو وہ بھی آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں نہیں الجھتے۔ تم نے دیکھا ان میں سے کوئی آپس میں نہیں جھپٹا، لڑا نہیں، سکون سے انہوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد دعا کی۔ یہ دیکھو کہ نیک مقصد کے لیے اگر کتے جمع ہو جائیں اور وہ مل کر دعا کریں تو اللہ ان کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوں، آپس میں نہ الجھیں، نہ لڑیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو دعا کیوں کر قبول نہ ہو۔ ایک جگہ نماز استسقاء ادا کی جا رہی تھی تو سارے لوگ اس میدان میں جمع ہونا شروع ہوئے، تو ایک بچہ جو ہے وہ چھتری لے کر آ گیا، چھاتا لیے ہوئے آ گیا کہ بھائی ابھی تو صبح کا وقت ہے، ابھی تو دعا کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، تم چھتری لے آئے۔ تو اس بچے نے کہا کہ جہاں اللہ کے بندے جمع ہوئے ہیں اور دعا کریں گے تو یقیناً بارش ہوگی، اور میں بھیگنے سے بچنے کے لیے چھتری لایا ہوں۔ یہ ہے یقین کہ دعا جب بھی کریں پورے یقین سے کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ آج کتوں والی بات کیوں کر رہے ہیں، کتوں سے بھی دعا کرانی چاہیے، دعا تو سب سے کرانی چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، ایک مرتبہ اسے پیاس لگی، وہ کنویں پہ گئی، اس نے پانی نکالا تو دیکھا ایک کتا بھی زبان نکال کے بیٹھا ہوا ہے، تو اسے بڑا ترس آیا، اس کے پاس کچھ اور تھا نہیں، اپنے جوتے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے اس خاتون کی بخشش کر دی۔ اب دیکھیں کہ اس کتے نے پانی پینے کے بعد کیا دعا دی ہوگی کہ اس خاتون کی بخشش ہو گئی۔ اللہ کی مخلوق کو بھی نہیں ستانا چاہیے، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ والے یہی سبق دیتے ہیں کہ انسانوں کی تو تعظیم و تکریم کریں ہی کریں، لیکن اللہ کی دیگر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی نہ چھیڑا کریں، ان کا بھی خیال کیا کریں، کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے، کام بن جائے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بہت اچھے بزرگ گزرے ہیں 1000 سال پہلے، علامہ ابو بکر بن خلف، انہوں نے کتاب لکھی فضل الکلاب، کتوں کی صفات اس میں انہوں نے جو بیان کی۔ اس کتاب میں لکھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتوں میں 10 صفات ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک صفت بھی کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اسے بزرگی حاصل ہو جائے۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اس پہ شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو وہ
صبر کرتا ہے۔ قانعین میں سے ہے کہ قناعت کرنے والا ہے، یہ بڑی ایک صفت ہے۔ ہمیں اگر کچھ مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو کچھ مل جائے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور نہ ملے تو وہ شور مچاتا ہے۔ مولائے روم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید آئے ان کے پاس، تو آپ فرمانے لگے کہ حالات بتاؤ اپنے۔ وہ کہنے لگے حضور حال یہ ہے کہ کچھ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو مولائے روم نے فرمایا کہ یہ کام تو ہمارے شہر کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہی بتائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ مل جائے تو جو ضرورت سے سوا ہو بانٹ دو، اور نہ ملے تو شکر ادا کرو۔ اب دیکھیے یہ درجات ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے بات نہیں ہے، خواص کی بات ہے۔ ایک تو خاص لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص الخاص ہوتے ہیں، ایک اخص الاخواص ہوتے ہیں، درجہ بندی ہے نا۔ عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ملے تو شکر کرے اور نہ ملے تو صبر کرے، لیکن جو اس راہ میں آگے بڑھتے ہیں، جتنا جتنا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ان پہ پابندیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ کتے میں جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، اور یہ صالحین کی علامت ہے۔ فرمایا تیسری علامت یہ ہے کہ کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ راضین کی علامت ہے، راضی رہنے والوں کی، الجھتا نہیں ہے زیادہ۔ اگر کوئی آ گیا اس کی جگہ پہ، اس تھوڑی دیر تک تو اس نے کشتی کرنی ہے، اس کے بعد وہ کہیں اور چلا جائے گا، جگہ چھوڑ دے گا۔ اسی لیے استاد محترم فرماتے ہیں حضرت واصف علی واصف، بڑی منزلوں کے مسافر ہوتے ہیں نا، وہ راہ کے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں الجھتے نہیں ہیں، کیونکہ منزل بڑی ہے، اور جو اسی میں الجھ گیا تو وہ اس منزل کا مسافر تو نہ ہوا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ اس کا مالک اسے مارے بھی تو اسے چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر اس کا مالک کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود قوت و طاقت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، دور سے بیٹھ کر دیکھتا رہتا ہے، جو بچ جائے وہ اس پر اکتفا کرتا ہے، اور یہ مسکین کی علامت ہے۔ ایک اور علامت بتائی آپ نے، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور دروازے کے پاس، جوتیوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ادنا جگہ پر بھی راضی ہو جاتا ہے، یہ متوفقین کی علامت ہے، جنہیں توفیق نصیب ہوتی ہے، یہ ان کی علامت ہے۔ اور مزید فرمایا کہ دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ اور رات کو یہ بہت کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ اور آخری بات جو بتائی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ یہ بتائی کہ اگر اس کا مالک اسے مارے اور اسے بھگا دے تو یہ ناراض ہو کر زیادہ دور نہیں جاتا، دوبارہ اگر اس کو ٹکڑا ڈالا جائے تو یہ دم ہلاتا ہوا وہیں آ جاتا ہے، کبھی یہ ناراض نہیں ہوتا، اور یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی انسان میں پیدا ہو جائے کہ مالک اسے اگر کبھی آزمائے تو اسے مالک کا در چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، مالک حقیقی سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے، مالک جتنا دے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ اسی بات کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اس تو چنگے، مالک دے گھر راکھی دیون، سابر بکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڈ دے، بھویں مارو 100 جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ اس کو ذرا حافظ صاحب سنائے نا ذرا اس شعر کو۔ جس دل در وہ عشق نہ رچیا، کتے اس تو
دے کر راکھی دے دے صابر بھوکے ننگے مالک دے گھر راکھی دے دے او صابر بھوکے ننگے مالک دا ڈر نہیں چھڑ دے پاوے مارو سو سو جتے اٹھ بولیا چل یار منا لے نت بازی لے گئے کتے اٹھ بولیا چل یار منا لے نت بازی لے گئے کتے او بازی لے گئے کتے